یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں نا، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ تاحیات بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ اور پھر آزمائش دعا کی قبولیت کا حصہ ہے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب آپ اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو آپ بہت جلد اپنی آنکھوں سے اپنا نصیب بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کے ان ضبط کرتی آنکھوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ آپ کے اس صبر کرتے وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ آپ کے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے نا، تو پھر وہ آپ کو اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرے نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا وہ کبھی۔ وہ آپ کو اپنے رستے سے چلا کر آپ کے منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا ڈرالا سا انداز ہے۔ وہ اپنے بندے کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھیں، ایک رستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس آپ کی دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے آپ کو امید تھی، تو وہاں سے جہاں سے آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا وہ کن کہے گا، اور آپ کا بکھرا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ آپ کب خود سے یاد کرتے ہو رب کو؟ جب دنیا سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں پھر کرتے ہیں نا اللہ پاک کو یاد۔ بتائیں جاتے ہیں نا اپنی چاہت کو مانگنے کے لیے اللہ کے پاس؟ بتائیں جاتے ہیں نا اپنی خواہشات کو مانگنے کے لیے اللہ کے پاس؟ وہ جو خود آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، بتائیں جاتے ہیں نا دنیا کی چاہت کے لیے اس کے پاس؟ آپ کب پہلے پکارتے تھے اس رب کو جب دنیا آپ کی نہیں سنتی نا؟ پھر پکارتے ہیں آپ اپنے اللہ کو جب تک وہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تب آپ کیسے سمجھتے ہیں ان کی مصلحتوں کو؟ وہ آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ اس کے ذات کے سوا وہی ہوتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا وہی سنتا ہے، جب کوئی نہیں سنتا یہ دنیا کے سہارے سب عارضی ہیں، یہ دنیا کی چاہتیں سب وقتی ہیں۔ بس اللہ کی مدد آپ سے یہ ایک دعا دور ہے، بس اس کے ایک کن کی بات ہے۔ بس آپ ہمت نہ ہارنا کبھی، خود کو اکیلا نہ سمجھیے گا۔ وہ آپ کی زندگی سے سارے غم، ساری مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پتہ ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی زندگی میں ہونے والے کچھ منفی تجربات سے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو محبت میں سب سے پہلی چیز ہی دیکھتے ہیں کہ میرا کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہوا۔ بالکل ایسے ہی آپ کی زندگی میں کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں جو اس وقت تو آپ کو اتنے محسوس نہیں ہوتے۔ ان سے ملنے والی آپ کو ہر تکلیف ایک وقتی شدت ہوتی ہے، محسوس ضرور ہوتی ہے، پر ایک وقت وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو آپ ان کی اہمیت ہی نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں وقت میں وہ ہوا تھا، کبھی سوچ ہی نہیں پاتے کہ کیوں ہوا تھا۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ ان سے آگے نکل آتے ہیں اور وہ آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ خود کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہونا کتنا لازمی تھا، اس وقت کے لیے نہیں جب وہ سب ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے لیے جس میں آپ ابھی موجود ہیں۔ جب آپ خود میں ان کی ایفیکٹ دیکھتے ہیں نا، تب آپ خود کو ایک بالکل مختلف انسان پاتے ہیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سے چل کر آپ کہاں آتے ہیں، کون سے راستوں سے کون سے راستے نکلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب نئی نئی ہوتی ہے نا
پھر جب وہی نئی چیز تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے پھر آپ انہیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہے گی۔ اللہ کی تدبیر کے تحت ہوگا سب کچھ۔ اللہ نے اس کائنات میں کچھ بھی ادھورا نہیں چھوڑا، سب مکمل ہے۔ ہم انسان بھی مکمل ہیں، ہمارے بھولنے کی عادت ہی ہمیں مکمل کرتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر شخص کو مکمل طور پر تخلیق کیا ہے۔ ہماری شکل و صورت، رنگ، قد، ہر شے ہماری تکمیل کرتی ہے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، البتہ ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری نااہلیاں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں اور خامیوں میں فرق کرنا آنا چاہیے، یوں ہی آپ خود سے محبت بھی کر سکیں گے۔ ہمارا اللہ پاک پر یقین ہی ہمیں کن سے روشناس کروائے گا ایک دن، اور اس کی ذات اقدس پر بھروسہ ہی ہمیں معجزوں سے ملوائے گا۔ جو توکل رکھتے ہیں نا، وہ اپنی آنکھوں سے ناممکن کا ممکن ہونا دیکھتے ہیں، اور جو مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو کر اس کے سامنے دامن پھیلانا چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ کبھی بھی خسارے سے نکل نہیں پاتے۔ راستہ سامنا ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں کو ہر سو گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، بے چینی، بے سکونی ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اور بتائیے ذرا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ سے فرما دیا کہ تم جیسا مجھ سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی تم سے پیش آؤں گا، تو پھر اسے دینے والا سوچو، اسے کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل کرنے والا سوچو، مشکل میں آسانی پیدا کرنے والا سوچو، تنگی سے خوشحالی کی نوید دینے والا سوچو، عطا کرنے والا سوچو، کہ تمہارے گمان کی حقیقتوں کا روپ دھارتے ہیں، اور پھر جب آپ گمان سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو تب آپ حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں قبول نہیں کر پاتے۔ پھر آپ اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ لیکن ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جو بھی آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، وہ آپ کی آزمائش کرنے آتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر یقین دیکھ سکے آپ کا، اور کیا آپ اس کی مصلحتوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، یا پھر اس کی مصلحتوں پر بے یقینی کی مہر لگا دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کے قدرت مند ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، یا غیر اللہ کے دروں کے متوالی بن جاتے ہیں؟ اور دیکھیں، جو خود سے ایک سانس تک لینے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، آپ کے درد کی خلاصی کیسے کر سکیں؟ تباہی ہے لوگوں کے لیے جو اپنے خالق چھوڑ کر اس کی مخلوق کے پاس اور بے شک وہ لوگ سراسر خسارے میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو، جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق ہی ہے کہ ان کی نظر میں داعش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے باقی وقتوں کی طرح آپ کا یہ وقت بھی گزار دینا ہے۔ پھر کیا ہوا اگر وہاں سے بات نہیں بن سکی جہاں سے آپ کو امید تھی؟ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے جو منصوبے ہیں نا، وہ آپ کے اپنے منصوبوں سے بہت بہترین ہیں۔ اس نے جو آپ کو عطا کرنے کا ہے نا، وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جس دن اللہ آپ سے راضی ہو گیا نا، اس دن آپ اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ یقین رکھیں، جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا نا، تو پھر آپ کے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے نا کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھنا بھی جانتا ہے۔ بے شک اللہ کی رضا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بدلنے پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کی رضا اس لیے ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ اللہ کی رضا سے ہی انسان کو ہمیشہ کامیابیاں ملتی ہیں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جو لوگ سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں نا،
وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے اور اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، cover up our defects and change our fear into peace.